کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی عورت کے بارے میں جس کا نام قرآن پاک میں عزت اور احترام کے ساتھ لیا گیا؟ ایک ایسی پاکیزہ خاتون جن پر دنیا نے الزام لگائے لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ان کی سچائی کی گواہی دی۔ ایک ایسی ماں جن کے بیٹے نے پیدا ہوتے ہی بات کی۔ یہ کہانی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک نیک اور عبادت گزار عورت رہتی تھی جن کا نام حنا تھا۔ وہ اللہ کی بہت عبادت کرتی تھی لیکن ان کے دل میں ایک ڈر تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہر رات وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی اور دعا کرتی، اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد عطا کرے تو میں اسے تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وقت گزرتا گیا لیکن حنا علیہ السلام کی امید ختم نہ ہوئی۔ پھر ایک دن اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حنا علیہ السلام خوشی سے رونے لگی کیونکہ ان کے گھر ایک بچے کی آمد ہونے والی تھی۔ جب بچی پیدا ہوئی تو حنا علیہ السلام حیران رہ گئیں کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا جو عبادت گاہ کی خدمت کرے گا، لیکن انہوں نے فوراً اللہ کے فیصلے کو قبول کیا اور کہا، اے اللہ، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ کوئی عام بچی نہیں تھی، یہ وہ عظیم عورت تھی جنہیں اللہ نے پوری دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کے لیے عبادت گاہ میں ایک خاص حجرہ بنوایا۔ حضرت مریم علیہ السلام بچپن ہی سے عبادت میں مصروف رہتی۔ وہ دنیا کی فضول باتوں سے دور رہتی اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں تازہ پھل موجود ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ موسم ان پھلوں کا نہیں تھا، سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ رزق کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ مریم علیہ السلام اللہ کی خاص بندی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام راتوں کو جاگ کر عبادت کرتی، کئی گھنٹے سجدے میں گزارتی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے اور ان کا دل صرف اللہ کی محبت سے بھرا تھا۔ وہ دنیا کی آسائشوں سے دور تھیں۔ انہیں نہ دولت کی فکر تھی نہ شہرت کی۔ ان کی پوری زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھیں کہ اچانک فرشتے نازل ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام تنہائی میں عبادت کر رہی تھیں کہ اچانک ایک خوبصورت انسان ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں۔ انہوں نے فوراً کہا، میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ وہ شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام حیرت میں ڈوب گئیں۔ انہوں نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ اب ان کے دل میں خوف تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دنیا اکثر حقیقت کو سمجھے بغیر الزام لگا دیتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتی رہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام شہر سے دور ایک خاموش جگہ چلی گئیں۔
وہ اکیلی تھیں، نہ کوئی دوست، نہ کوئی سہارا، صرف اللہ۔ وہ راتوں کو روتیں اور اپنے رب سے دعا کرتیں۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی کہ وہ لمحہ آیا جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذہ شروع ہوا۔ وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے، لیکن اللہ نے فرمایا، غم نہ کرو، تمہارے نیچے چشمہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پھر حکم ہوا، کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک عظیم معجزہ، ایک ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں سکون تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو گود میں اٹھائے آہستہ آہستہ بستی کی طرف واپس آ رہی تھیں۔ ان کے قدم بھاری تھے، دل میں خوف تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جیسے ہی وہ بستی میں داخل ہو گئی، سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر اچانک شور مچ گیا، یہ مریم ہے، اس کی گود میں بچہ کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگ غصے میں تھے، کچھ حیران اور کچھ الزام لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اے مریم، تم نے یہ کیا کیا؟ تمہارے والد تو نیک انسان تھے، تمہاری والدہ بھی پاکیزہ عورت تھی، پھر یہ کیسے ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن زبان خاموش تھی، کیونکہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اس روز خاموشی اختیار کریں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کچھ نہ کہا، صرف اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ غصے سے بولے کہ ایک بچہ کیسے بات کرے گا؟ ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ننھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں بھی رہوں گا مجھے بابرکت بنائے گا۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک نومولود بچہ؟ یہ اللہ کا عظیم معجزہ تھا۔ اسی معجزے نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ جن لوگوں نے الزام لگائے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ نے خود اپنی نیک بندی کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ یہ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا، اگر انسان سچا ہو تو اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت محبت اور ایمان کے ساتھ کی۔ وہ انہیں اللہ کی عبادت سکھاتی، سچ بولنا سکھاتی اور لوگوں سے محبت کرنا سکھاتی۔ حضرت مریم علیہ السلام خود بھی عبادت گزار تھیں، اسی لیے ان کا بیٹا بھی اللہ کا عظیم نبی بنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی آسان نہیں تھی، اگرچہ اللہ نے ان کی پاک دامنی ثابت کر دی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ دل میں شک رکھتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کبھی لڑائی نہیں کی، کبھی چیخ کر اپنی سچائی نہیں دی، وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتی تھیں۔ یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ رات کے وقت حضرت مریم علیہ السلام اکثر تنہائی میں بیٹھ جاتی، آسمان کی طرف دیکھتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی تھیں، لیکن ان کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا۔ وہ جانتی تھیں اللہ کبھی اپنے نیک بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت مریم علیہ السلام پوری دنیا کے لیے پاک دامنی، صبر اور عبادت کی مثال بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر عزت کے ساتھ فرمایا۔ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن پاک میں بار بار آیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام صرف ایک عبادت گزار عورت ہی نہیں تھی، بلکہ ایک محبت کرنے والی ماں بھی تھی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے حد محبت کرتی تھی۔ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے
تو حضرت مریم علیہ السلام کا بہت دل دکھتا تھا، لیکن وہ پھر بھی صبر کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی بہترین عورتوں میں شامل فرمایا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ پاک دامنی سب سے بڑی عزت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ صبر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ مشکلات کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔